عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی نہ تو ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ان پر نظر عنایت کرے گا اور نہ ان کو گناہوں اور گندگیوں سے پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہ لوگ تو نامراد ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے. آپ ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کی تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: نمبر 1، اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا، یعنی ازار، شلوار، پاجامہ، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے والا، جیسا کہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے. دوسرا، احسان جتلانے والا. اور تیسرا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے والا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں 3 اشخاص کے لیے سخت وعید ذکر فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ان کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ اللہ پاک ان سے بات کرے گا اور نہ اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا. یہ گناہوں میں لت پت رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. اللہ پاک ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل پوچھی: اللہ کے رسول یہ کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: پہلا وہ آدمی ہے جو اپنے پاجامے کو، ازار کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جاتا ہے. یہ مرد کے لیے ہے. مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اوپر سے جانے والے لباس سے اس کا ٹخنا چھپے. یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من النار، کہ جو حصہ وہ ٹخنوں کا شلوار کے نیچے چھپا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سخت وعید ہے اس پر. اور یہ وعید اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا عمل یہ امت کو بتایا کہ ہو سکے تو نصف پنڈلی تک اپنے ازار کو رکھنا، آدھی پنڈلی تک. اور اتنا نہ کر سکو تھوڑا سا نیچے کر سو، اور اتنا نہ کر سکو تو آخری درجہ یہ کہ کم از کم ٹخنے تمہارے ننگے رہیں، ٹخنے تمہارے کھلے رہیں. تو مرد کے لیے سخت گناہ ہے. ایک شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی شلوار کو نیچے کیے ہوئے ہے، لباس کو نیچے کیے ہوئے ہے، ٹخنا اس کا ڈھکا ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعد وضوءک وصلاتک جمیعا، جاؤ نماز بھی دوبارہ پڑھو، وضو بھی دوبارہ کرو. سخت ڈانٹا اس کو. تو نماز دوبارہ پڑھنے کا یا وضو دوبارہ کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یہ شدت اور سختی کی طرف اشارہ کیا ہے. خیر اس کا یہ معنی محدثین نے نہیں لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا چونکہ نماز میں کمال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے درخواست ہے کہ نماز کے دوران تو اور اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، شناعت بڑھ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کپڑے کو موڑنا ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کپڑوں کو سمیٹا نہیں کرتے تھے. یہ روایت ہے.
لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کپڑوں کو سمیٹا نہیں کرتے تھے لہٰذا پینٹ کو فولڈ کرنا درست نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا مدعا الگ ہے. وہ کیا؟ کسی نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نبی الاسلام کے زمانے میں آپ کپڑوں کو سمیٹتے تھے، اور سمیٹنے کا معنی یہ تھا کہ زمین نیچے کچی ہوتی تھی. سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا تھا تو وہ اپنے بازوؤں کو اوپر سمیٹ لیتا، اپنے پانچوں کو اوپر اٹھا لیتا، تھوڑا سا اوپر کھینچ لیتا، اس لیے تاکہ مٹی کے ساتھ کپڑے نہ لگ جائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو نبی الاسلام کے زمانے میں سمیٹتے نہیں تھے، جیسے ہوتے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. موڑنا نہیں ہے، یہ سمیٹنے کی منع ہے، سمیٹنے کی نفی ہے، موڑنا الگ چیز ہے. تو اگر ایک آدمی کا لباس وہ نیچے جا رہا ہے تو کم از کم اسے نماز میں ہر حال میں موڑنا چاہیے، اور باقی ہر حال میں اسے ننگا رکھنا چاہیے، یہ حکم ہے. باقی رہی یہ بات کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اور ایسا رواج نہیں ہے، ایک آدمی اپنے دفتر میں جاتا ہے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہاں اگر اوپر کر کے جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر شادی میں جاتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے. تو پھر لوگوں کی بات سننے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد رکھیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوابات اس وقت سے دے دیے گئے، سب دے دیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر مشرکین کی طرف بھیجا صلح کرنے کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصف پنڈلی خالی تھی، یعنی ازار یا لباس جو بھی تھا تہبند تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا. کسی نے کہا بھائی تھوڑا سا نیچے کر لو، وہاں لوگ کیا کہیں گے، مشرکین کیا کہیں گے، سردار کیا کہیں گے. تو ارشاد فرمایا بھائی جس کو برا لگے لگنے دو، میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا، بس میں یہی کر رہا ہوں. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. تو میرے دوستو، بزرگوں، جوان ساتھیوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس وجہ سے سنت نہ چھوڑو، اس وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو، سخت گناہ ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت نہ چھوڑو، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دین کے معاملے میں، قرآن کی آیت بھی موجود ہے، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرو، بالکل نہ کیا کرو. کہنے دو لوگوں کو، اس پر تو اجر ملے گا، اس پر صبر کرو گے اجر ملے گا. آپ رواج دیں گے اس چیز کو تو انشاءاللہ رواج پا جائے گی. ایک تقریب ایسی ہوگی جس میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے ٹخنے ننگے ہیں، پھر آپ محنت کریں گے 4 آدمی ایسے ہو جائیں گے، 6 آدمی ایسے ہو جائیں گے، سنت کو رواج ملے گا. اور سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. جس کا رواج ہی نہیں ہے، مٹ گئی ہے یہ سنت، مٹ گئی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جس میں ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا ازار، جس کا شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہو. فرمایا اللہ پاک اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. دوسرا، المنان، احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کیا، مالی احسان کیا، زبانی احسان کیا، بدنی تعاون کسی کے ساتھ کیا، اور کل جب کوئی بات آئی تو کہا آپ کو یاد ہے نا میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. بھائی احسان جتلاؤ، احسان نہ جتلاؤ، اپنے اعمال برباد کر دو گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے نیک اعمال کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو. سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے. کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. کسی ضرورت مند کے ساتھ مالی امداد کی ہے، کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے. اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ کوئی معاونت کی ہے، کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کوئی برا کہے، کوئی برا کہے، کہنے دو. تو اس لیے احسان کبھی بھی نہ جتلاؤ، کبھی بھی احسان نہ جتلاؤ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر خرچ کرتے تھے، بھانجے تھے ان کو رشتے میں، اور خرچ کرتے تھے. ایک بار ان سے ناراضگی ہو گئی اور یہ کہہ دیا آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا اس پر. تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ.
کہ مال والوں کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقراء پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لے، ہرگز انہیں زیب نہیں دیتا۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے ہو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کر دیں۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے اپنے اس بھانجے کا خرچہ دگنا کر دیا۔ ناراضگی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وہ پرانی آدمی تازہ نہ کرے، پرانے احسانات آدمی نہ نکال کے لے آئے، آدمی پرانے احسانات نہ جتلائے۔ 10 سال پہلے احسان کیا تھا، 15-20 سال پہلے احسان کیا تھا، نہ وہ احسان جتلاؤ، ورنہ وہ 10 سالہ 15 سالہ پرانا عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک کو یہ آدمی پسند نہیں ہے جو احسان جتلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ انسان کہ جو اپنا سودا اور مال بھیجتا ہے یا اپنی بات کو دوسروں کے سے منواتا ہے جھوٹی قسم کھا کر، چاہے وہ سودا بیچے، چاہے وہ اپنی بات منوائے دوسروں سے جھوٹی قسم کھا کر، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام غلط استعمال کیا۔ ویسے بھی جھوٹ بولنا بدترین گناہ ہے، اور پھر اللہ پاک کا نام لے کر یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہت ہی بدترین گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے اس شخص پر کہ جس نے جھوٹ بول کر کوئی چھوٹی سی چیز بھی حاصل کر لی۔ حق اس کا نہیں تھا لیکن غلط بیانی اس نے کی اور جھوٹ بول کر، یہاں تک کہ آپ نے جنگلی درخت، پیلو جو درخت ہوتا ہے، فرمایا اس کی جو لکڑی اور ٹہنی اور شاخ اور جڑ، اتنی شے بھی کوئی حاصل کرے گا اگر جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کھا کر، تو اللہ پاک نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو بھئی اپنی زندگی میں ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو انسان جھوٹی قسم کھائے گا اور جھوٹی قسم سے اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، پیش کیا جائے گا، تو کوڑی کے مرض میں مبتلا ہوگا، کوڑی کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ سب پہچان جائیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 3 قسم کے آدمیوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو صاف اور پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ازار کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچنے والا یا اپنا حق ثابت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔